دماغ کے بغیر جان ایلیا۔ اولمپک کھیلوں میں پاکستان نے ہندوستان سے ہاکی کا مقابلہ جیت کر جو عالمی امتیاز حاصل کیا ہے وہ یقیناً ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے، صرف ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ ہندوستان کے لیے بھی، اس لیے کہ ہار اور جیت کا تعلق دو اجنبی ملکوں میں نہیں، ایسے دو ملکوں میں قائم ہوا ہے جن کا نام زبان پر ایک ساتھ آتا ہے اور جو ایک دوسرے سے قریب تر ہیں۔ ایسے مقابلوں میں قوموں کی زندگی اور زندہ دلی کے امکانات نمایاں ہوتے ہیں، اس لیے کھیلوں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ افلاطون نے بھی اپنے نظام تعلیم و تربیت میں کھیلوں اور جسمانی ورزشوں کو قابل ذکر حیثیت دی ہے۔ بعض فلسفی تو خود زندگی کو فطرت کا ایک کھیل سمجھتے ہیں، اور وہ ایک کھیل ہے بھی، تو کہنا چاہیے کہ وہ ایک عظیم الشان کھیل ہے۔ ہم ان لوگوں سے متفق نہیں جو اسے زہد، تقشف اور ریاضت سے تعبیر کرنا چاہتے ہیں۔ زندگی میں اگر رنگ و آہنگ اور امنگ اور ترنگ نہیں تو پھر وہ موت ہے، مگر اس موقع پر ہمیں انتہائی درد مندی اور سنجیدگی سے جو کچھ کہنا ہے وہ یہ ہے کہ بات کو حد سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ یہ بڑی ہی دردناک بات ہے کہ ہم عموماً حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ چنانچہ کھیل کے سلسلے میں ہم نے گزشتہ عرصے میں جس غیر ذمہ دارانہ طرز عمل، بے اعتدالی اور ناقابل برداشت انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا ہے وہ بے حد تشویشناک ہے، اور اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پچھلے دنوں اولمپک کھیلوں کے موقع پر کسی اور نے نہیں بلکہ وزارت تعلیم کے رکن اعلیٰ جناب حبیب الرحمان نے قوم سے اپیل کی کہ پاکستانی کھلاڑیوں کی فتح کے لیے مسجدوں میں دعائیں مانگی جائیں۔ گویا ان کے خیال میں پاکستان کے کھلاڑی قوم کی طرف سے تاریخ انسانی کا کوئی عظیم الشان فرض انجام دینے گئے تھے، اس لیے قوم پر واجب ہے کہ ان کی فتح و ظفر کے لیے نمازیں پڑھے اور منتیں مانے۔ ملک کے وزیر اعظم کی جانب سے کھلاڑیوں کی اتنی ہمت افزائی ہمارے لیے قطعاً ناقابل فہم ہے۔ محترم وزیر تعلیم نے یہ تکلیف دہ رویہ اختیار کر کے قوم کے سنجیدہ طبقے کو سخت صدمہ پہنچایا ہے۔ جب وزارت تعلیم بھی کھیلوں کی تعظیم و تمہید پر تلی ہوئی ہے تو پھر نہیں کہا جا سکتا کہ اس قوم کا حشر کیا ہوگا۔ بات ایک حد تک تو ٹھیک ہے، ہم بھی کھیلوں کی اہمیت تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے نوجوان کھلاڑیوں کو قوم کا ہیرو سمجھ لیں اور اپنے تمام فرائض فراموش کر کے صرف ایسے کاموں میں امتیاز حاصل کرنے کو اپنا سب سے اہم فرض خیال کریں جو اکثر حالات میں ترقی کی ضد واقع ہوئے ہیں۔ آج کل ایک عجیب بات دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ کہ جن مشاغل میں دماغ سے کام لینے کی سب سے کم ضرورت پیش آتی ہے بلکہ بالکل ہی ضرورت پیش نہیں آتی، وہی ہمارے سماج میں سب سے زیادہ عظیم اور عزیز قرار پاتے ہیں۔ جہالت کو جتنی رعایتیں ہمارے سماج میں دی گئی ہیں اس کی مثال شاید ہی کہیں مل سکے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی ترقی معکوس کا جشن منا رہے ہیں۔ یہاں اگر کسی کو عوام و خواص میں مقبول ہونے کی خواہش ہو تو اسے علم و ہنر کے بجائے ہاکی، کرکٹ، باکسنگ اور رقص و موسیقی میں مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کے نوجوان تاریخ انسانی کے دانشوروں، مفکروں، حکیموں اور شاعروں کی بے کیف صحبت میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ہالی ووڈ کے اداکاروں کی ہدایت و رہنمائی میں جدید عہد کے مرحلے طے کر رہے ہیں۔ گویا تاریخ نے پاکستان کا اسٹیج محض اس لیے تیار کیا تھا کہ اس پر چند بہروپوں، نقالوں اور کھلنڈروں کی نمائش ہو سکے۔ غضب یہ ہے کہ اب انہی مساعی اور مصروفیات کو ترقی و تہذیب کی علامت اور آرٹ کی سرپرستی و قدردانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بھائی یہ سب کچھ کیوں ہے؟ فقط اس لیے کہ اس ہونہار قوم کو مغرب کی نقالی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ ایک تلخ ترین حقیقت ہے کہ ہم مغرب کی ذلیل ترین غلامی سے ذہنی طور پر آج تک نجات حاصل نہیں کر سکے۔ کسی ترقی یافتہ قوم کی تقلید بری چیز نہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ تقلید کے فرائض کن میدانوں میں انجام دیے جا رہے ہیں۔
یہ کتنا المناک حادثہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کا دستور عمل مغربی اقوام کے صرف تفریحی اوقات کو سامنے رکھ کر مرتب کیا ہے۔ گویا ہمارے خیال میں برطانیہ، امریکہ اور فرانس میں صبح سے شام تک صرف کھیلوں کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ عظیم مغرب کے ساتھ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ آپ ضرور کھیلیے، کھیلنے والوں کو دیکھ کر جوش مسرت میں تالیاں بجائیے، لیکن آپ میں اتنی جسارت تو نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے اس شغل کو علمی، تہذیبی اور سماجی فرائض کا بدل اور اپنی ذات کو قوم کے اصل نمائندوں کا قائم مقام سمجھ بیٹھے اور پھر قومی سطح پر اس خیرہ سری اور خیرہ چشمی کی داد بھی حاصل کریں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر کبھی کبھی تو یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ یہ عہد کہیں فکری زوال کا عہد تو نہیں، اور یہ قوم ذہنی طور پر دیوالیہ تو نہیں ہو گئی۔ آپ پر صدیوں کا قرض اور کرنوں کا دین ہے۔ آپ ذہنی اور مادی طور پر جانوروں اور وحشوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے شکستہ و درماندہ ماضی میں 100 سال غلامی کے بھی شامل ہیں۔ ہم جب اپنے وجود پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم صدیوں اور قرنوں کی ایک مقہور و معتوب قوم کو دیکھتے ہیں، وہ قوم جسے اس کی خواہش کے بالکل برخلاف ارتقائے تاریخ کے بپھرے ہوئے سیلاب کی زد پر پھینک دیا گیا ہے، جس نے سفینوں سے کود کر تنکوں کی طرف تیرنا سیکھا ہے، جو چٹانوں کے بجائے جھاگوں پر اپنے گرفت مضبوط کرنا چاہتی ہے۔ واقعی ہم تاریخ کا ایک تماشا اور انسانیت کا ایک عجوبہ ہیں۔ ہمیں پوچھنا یہ ہے کہ آخر یہ قوم چاہتی کیا ہے؟ کیا قوم کے وہ درد مند افراد جو قوم کے لیے عظیم مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اس کی تعمیر نو کے لیے اپنی زندگیاں تج دی ہیں، وہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ہماری عاجزانہ گزارش ہے کہ کھیلوں اور ایسے ہی دوسرے مشغلوں کی اس قدر ہمت افزائی نہ کی جائے۔ اس طرح جہالت کا دماغ اور بھی خراب ہو جائے گا۔ ہمارے نوجوان اور عوام خود ہی کافی بے حس اور بے شعور ہیں۔ انہیں اس سلسلے میں کسی تائید و ترغیب کی کوئی ضرورت نہیں۔ پاکستان کے مفکروں، ادیبوں، شاعروں، تہذیبی دانشوروں اور قومی رہنماؤں کے لیے سماج کا یہ رویہ انتہائی ناقابل برداشت اور دل شکن ہے کہ سماج ان کے مقابلے میں تیسرے درجے کے لوگوں کو اتنی اہمیت دے دے جس کے نتیجے میں تمام نظام اقدار تباہ ہو کر رہ جائے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے اس نشست میں کھیلوں اور کھلاڑیوں کا بار بار ذکر کر کے اور ان کے مسئلے میں بہت زیادہ متوحش اور سنجیدہ ہو کر بردباری کا ثبوت نہیں دیا۔ صرف یہ کہہ دینا کافی تھا کہ کھلاڑیوں، مداریوں اور سماجی مسخروں کو سماج کی جانب سے بڑی کشادہ دلی کے ساتھ خوش رہنے اور خوش کرنے کا حق ملنا چاہیے۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن طول کلام کا سبب دراصل یہ ہے کہ قوم کے عوام کہیں گمراہ کن معیاروں اور غلط مثالیوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ غلط طرز عمل برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن غلط انداز نظر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ جگر کی وفات۔ کوئی جنازہ کبھی تنہا نہیں اٹھتا، اس کے ساتھ کئی جنازے اٹھتے ہیں، اور پھر جگر کا جنازہ۔ جگر اکیلے نہیں مر گئے، ان کے ساتھ کئی نسلیں اور کئی فصلیں ختم ہو گئیں۔ غزل اور جگر یہ دونوں لفظ گویا ایک دوسرے کے ہم معنی تھے۔ یہ بھی ایک عجیب داستان ہے۔ غزل جگر کے پاس اپنے پورے ہوش و حواس میں پہنچی تھی، لیکن انہوں نے پی پی کر اسے بھی مدہوش کیا اور خود بھی مدہوش ہوئے۔ یہ ان کی پہلی شرارت تھی۔ دوسری شرارت یہ کہ خود تو ہوش میں آ گئے اور اسے بے ہوش رکھا۔ زندگی اگرچہ خود ایک افسانہ ہے، لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی ہی میں ایک افسانہ بن جائے۔ جگر اپنی زندگی ہی میں ایک افسانہ بن گئے تھے۔ انہیں جیتے جی ایک روایت کی طرح چاہا گیا۔ عجیب ظالم و کافر شخصیت تھی۔ اب سنا ہے کہ مر گئے، اور اصرار یہ کہ اس خبر پر یقین بھی کرو۔ دور افتادہ شہر سے آئی ہوئی اس خبر نے ہمارے دلوں کو بری طرح مجروح کر دیا ہے۔